السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنیں اور بھائی، آج میں جو آپ کو واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں، مجھے امید ہے اگر آپ سنیں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ ہم بھی اس پر عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے رہے تھے، وعظ نصیحت کر رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ اتنے میں چند عورتیں آئیں، آ کر کہنے لگیں، اے نواسۂ رسول، غربت نے کمر توڑ دی ہے، رزق بڑھانے کا کوئی وظیفہ بتا دیں، رزق بڑھانے کا کوئی عمل بتا دیں۔ اب حضرت زین العابدین نے جو عمل بتایا ہے اسے دل کے کانوں سے سنیے گا۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ، جب تم دنیا کی غربت سے تنگ آ جاؤ، جب رزق کا کوئی راستہ نظر نہ آئے، پریشانیاں بڑھنے لگیں، مصیبتوں میں پھنسنے لگو، تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو، صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ اس لیے کہ میں نے اپنے بابا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے اپنے بابا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم سے سنا، انہوں نے رسول اللہ سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی تمام پریشانیوں کو مٹا دیتا ہے۔ جو انسان اللہ رسول کی رضا کے لیے اللہ کے نام پہ صدقے کے طور پر کسی نہ کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی تمام مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، آفات و بلیات کو مٹا دیتا ہے۔ ایک بادشاہ، ایک بخیل بادشاہ تھا، اس نے اعلان کر رکھا تھا کہ کسی نے بھی کسی کو صدقہ دیا یا کسی نے بھی صدقہ کیا تو میں اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ سبق آموز واقعہ ہے، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ ایک بخیل بادشاہ تھا، اس نے اپنی مملکت میں اعلان کیا کہ کسی نے بھی صدقہ کیا تو اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دوں گا۔ 3 دن کا بھوکا شخص ایک عورت کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں 3 دن کا بھوکا ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ملا، خدارا اللہ کے نام پہ صدقے کے طور پر مجھے 2 روٹیاں دے دو، میری بھوک مٹا دو۔ عورت نے کہا کہ میں تو ہرگز نہیں دینے والی، اگر بادشاہ کو پتہ چل گیا تو بادشاہ نے اعلان کر رکھا ہے اگر کسی نے بھی کسی کو صدقہ دیا پھر اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دوں گا، میں تو بابا اپنے دونوں ہاتھ ہرگز نہیں کٹوانے والی۔ اس شخص نے کہا میں بھوکا ہوں، اگر میں بھوک سے مر گیا تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہارا گریبان پکڑ کر شکوہ کروں گا، مالک میں بھوکا مر رہا تھا، مجھے روٹی کی ضرورت تھی، مال کے ہونے کے باوجود بھی اس عورت نے مجھے کچھ نہیں دیا، تو مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ اس دن اللہ کو کیا جواب دے گی؟ اس عورت کو ترس آیا، رحم آیا، اس عورت نے صدقے کے طور پر اس غریب اور بھوکے شخص کو 2 روٹیاں دے دی۔ صدقے کے طور پر یہ خبر پھیلتی پھیلتی بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ کسی عورت نے میری نافرمانی کی ہے، صدقہ کیا ہے، بادشاہ نے اس عورت کو اپنے دربار پر بلایا اور اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ وقت گزرتا گیا، کچھ دن بعد بادشاہ نے اپنی ماں سے کہا میری خواہش ہے کہ میں دنیا کی سب سے حسین و جمیل عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میرا رشتہ تلاش کرو، عورت بہت ہی حسین و جمیل ہونی چاہیے۔ اس کی ماں نے کہا ہمارے شہر میں ایک عورت رہتی ہے، اتنی حسین و جمیل ہے کہ میرے وہم و گمان کے مطابق چاند بھی دیکھ کر شرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا ہے۔ بادشاہ نے کہا جاؤ نہ پھر رشتہ طے کر کے آؤ۔ ماں نے کہا اس میں ایک بہت ہی بڑا عیب ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کون سا عیب ہے؟ ماں نے کہا اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا مجھے قبول ہے۔ بادشاہ نے اس عورت کو اپنے دربار پر بلایا، شادی کر کے اسے اپنی زوجیت میں لے لیا۔ پتہ یہ کون سی عورت تھی؟ یہ وہی عورت تھی جس نے صدقے کے طور پر 2 روٹیاں دی تھیں اور بادشاہ نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ وقت گزرتا گیا، اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا۔ بادشاہ کی جو دوسری بیویاں تھیں اس خوبصورت بیوی کو دیکھ کر جلتی تھی
حسد کرتی تھی، بغاوت کرتی تھی۔ بادشاہ کہیں جنگ کے لیے گیا، کہیں دور گیا۔ پیچھے دوسری سوکنوں نے بادشاہ کو پیغام بھجوایا کہ وہ جو خوبصورت عورت گھر میں لے کر آئے تھے، بیوی بنا کر لے کر آئے تھے، اس نے آپ کی عزت کی دچیاں اڑا دی۔ وہ تو کمینی نکلی، وہ تو فاحشہ نکلی، کم وقت اس نے تو آپ کی عزت کا جنازہ نکال دیا۔ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا۔ بادشاہ نے ماں کو خط لکھا کہ میرے آنے سے پہلے پہلے وہ بچہ اس کم وقت عورت کے کندھے پہ بٹھا کے اسے گھر سے باہر نکال دے۔ اب وہ عورت روتی ہوئی، تڑپتی ہوئی، چیختی ہوئی، چلاتی ہوئی، اللہ، میں نے تو تیرے نام پر فقیر کو 2 روٹیاں دی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اتنی بڑی سزا ملے گی۔ اس عورت نے صحرا کی طرف رخ کیا، روتی ہوئی، چلاتی ہوئی جا رہی تھی، اللہ کو فریادیں کرتی ہوئی جا رہی تھی، شکوے شکایتیں کرتی چلی جا رہی تھی۔ راستے میں ندی آئی، اس عورت کو پیاس نے ستایا، پانی پینے کے لیے اس نے اپنا سر نیچے کیا، وہ بچہ کندھے سے نیچے اترا اور پانی میں ڈوب گیا۔ آزمائش کے اوپر آزمائش، امتحان کے اوپر امتحان، مصیبتوں کے اوپر مصیبت۔ ایک تو ہاتھوں سے محروم ہو بیٹھی، دوسرا بادشاہ نے طلاق دے دی، تنہا رہ گئی، اکیلی رہ گئی۔ تیسرا ایک بچہ تھا، وہ بھی پانی میں ڈوب گیا۔ ندی کے کنارے بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی، تڑپنے لگی۔ اتنے میں 2 آدمی آئے، پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہا میرا بچہ ڈوب گیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو پسند کرے گی کہ ہم تیرے بچے کو صحیح سلامت زندہ واپس لے کر آئیں؟ کہا ضرور کروں گی، جلدی کریں۔ ان دونوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ کرنا ایسا ہوا اس کا بچہ زندہ صحیح سلامت واپس لوٹ آیا۔ وہ بڑی ہی خوش ہوئی۔ اب ان دونوں لوگوں نے کہا کہ کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے دونوں ہاتھ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نواز دے؟ اس نے کہا ضرور چاہتی ہوں۔ ان کی دعا قبول ہو گئی، کٹے ہوئے ہاتھ واپس آ گئے۔ اب ہاتھ بھی صحیح سلامت، بچہ بھی صحیح سلامت، اللہ نے واپس لوٹا دیا۔ یہ دونوں شخص جانے لگے۔ اس عورت نے پوچھ ہی لیا کہ تم ہو کون، اتنی بڑی مدد کو آئے؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم وہ 2 روٹیاں ہیں جو تو نے صدقے کے طور پر اللہ کے نام پر اللہ کے غریب بندے کو کھلائی تھی، فقیر کو، بھوکے کو اللہ کی مخلوق سمجھ کر جو تو نے 2 روٹیاں کھلائی تھیں، ہم وہ 2 روٹیاں ہیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین نے فرمایا، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، صدقے کے 5 بہت بڑے فائدے ہیں جنہیں سن کر تم حیران رہ جاؤ گے۔ پہلا فائدہ، صدقہ افات و بلیات کے لیے ایک ڈھال ہے، مصیبتوں کے لیے ایک ڈال ہے۔ جس طرح انسان جنگ کے دوران ڈال کے ذریعے اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، ایسے ہی صدقہ انسان کی حفاظت کرتا ہے، صدقہ بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ فرمایا صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے جبریل کیا کر رہا ہے؟ مولا جبریل تیری تسبیح بیان کر رہا ہے۔ فرمایا جلدی جا، فلاں شہر کو تباہ و برباد کر دے، اس شہر کے سارے لوگ میرے غضب کا شکار بنے ہیں، میرے غضب کا شکار بنے ہیں، ان تمام لوگوں کو تباہ و برباد کر دو، ختم کر دو۔ تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، شہر میں رہنے والے 3 آدمی دور سے چلے آ رہے ہیں، وہ 10 میل دور ہیں، جیسے ہی وہ شہر میں پہنچیں گے شہر کو تباہ و برباد کر دیں۔ قبل اس کے کہ فرشتے شہر کو تباہ و برباد کرتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں رک جاؤ، اس شہر کو تباہ نہیں کرنا، ختم نہیں کرنا۔ اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ ابھی تو بڑی جاہو جلال میں تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے 3 بندوں نے صدقہ کر کے میرے غصے کو ٹھنڈا کر دیا، صدقہ دے کر تجارت کر لی۔ ان تینوں لوگوں نے میرے کسی بھوکے آدمی کو کھانا کھلایا ہے، میرے کسی بھوکے بندے کو 3 روٹیاں دیں، ان تینوں روٹیوں نے میرے غصے کو ٹھنڈا کر دیا۔ فرمایا دوسری چیز اللہ پر توکل۔ فرمایا اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ رزق بڑھانے اور مصیبتوں سے نجات دلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، ایک اہم ذریعہ ہے۔ اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے جو اللہ کو کافی سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ پر بھروسہ اس طرح کرو جس طرح کرنے کا حق ہے، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں رزق اس طرح دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندے جب صبح گھونسلے سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، جب شام کو واپس لوٹتے ہیں تو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ اے بندے، جو خدا رات کو درختوں کی ٹہنیوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتا، وہ تجھے اور مجھے کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے۔ مالک ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔